لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سوال کیا جائے تو درمیان میں کوئی وسیلہ بنانا نہیں چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ آئیں قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ ایک بات پہلے غور طلب ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کو مانگنا، یہ آقا کریم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی جائز تھا، بعد میں بھی جائز ہے۔ وہ کس طرح جی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند ایک کلمات سکھا دیے کہ جن کے ذریعے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر اگر پڑھیں، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اب اس کی تفسیر پڑھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں جب اجتہادی خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا سرزد ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ مجھے محمد کے وسیلے سے میری معافی فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ کلمات بھی سکھائے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ وہ کلمات یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ آگے پڑھی جا رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں بڑی دیر توبہ کرتے رہے، بہت عرصہ پریشان رہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ مجھے محمد کے صدقے سے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم تجھے محمد کا کیسے پتہ چلا؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا، میں نے آسمان کے ستونوں کے اوپر میں نے لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جان لیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ آ رہا ہے لہٰذا وہ تیری بڑی ہی محبوب شخصیت ہو سکتی ہے، وہ تیرا بڑا ہی محبوب بندہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا میں اس محمد کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ میری توبہ کو قبول فرما۔ روایات میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وسیلہ پیش کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ مستدرک میں بھی ہے، یہ معجم اوسط میں بھی ہے، یہ دلائل النبوہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اب دیکھیں وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا، یہ یہودی بھی آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، رب تعالیٰ جنگ میں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس کتاب آئی اس کی تصدیق کرتی ہوئی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہوئی کتاب آئی، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کہ اس سے پہلے یہ اسی کے وجہ سے ان کے اوپر فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ جب تورات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو تورات میں آقا کریم علیہ السلام کے خصائص بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ میرے نبی کی یہ شانیں ہیں۔ تو یہودی آقا کریم علیہ السلام کا نام لے کر رب سے دعا کیا کرتے تھے، جنگ کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو کفار کے اوپر فتح عطا فرما دیا کرتا تھا۔ وہ الفاظ کیا استعمال کیا کرتے تھے؟ اللہم انصرنا علیہم بنبی المبعوث فی آخر الزمان۔ جب یہ الفاظ استعمال کر کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو کفار کے اوپر فتح عطا فرما دیا کرتا تھا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل جب وہ اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا وسیلہ دے کے دعا مانگا کرتے تھے تو وہ رب دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ ارے یہ تو یہودی ہیں کہ جو وسیلہ دیں تو رب تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر دیتا ہے، مسلمان وسیلہ دے تو لوگ کہتے ہیں رب تعالیٰ وسیلے کی دعا کو پہنچتا نہیں ہے۔ یہ کیسا ہمارا ایمان ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ اعمال صالحہ کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ
انسانوں کے اوپر سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگ تھے، وہ غار میں پھنس گئے بارش کی وجہ سے، انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا باری تعالیٰ ہم نے یہ جو نیک عمل کیے ہیں وہ تیری رضا کے لیے کیے ہیں، ان نیک اعمال کی وجہ سے ہماری دعا کو قبول کرتے ہوئے ہمیں مشکل سے باہر نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ وسیلہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر چند ایک ایپس کے ذریعے ہمیں دین کا علم حاصل نہیں ہوگا، ہمیں باقاعدہ کسی عالم کے پاس جا کے علم سیکھنا پڑے گا۔ ہم دیکھیں دنیا کا ہر شعبہ، جو بھی دنیا کا شعبہ ہو، اس کو سیکھنے کے لیے اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں قرآن اور حدیث ایک ایسا علم ہے کہ جو ہم کسی ماہر کے پاس جا کے نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم خود پڑھ سکتے ہیں، تو جب بندہ خود پڑھتا ہے تو پھر شکوک و شبہات اس کے ذہن میں رہ جاتے ہیں۔ وہ جب ذہن سے فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچ پاتا۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بڑا ہی ضروری ہے، تو دین کا علم حاصل کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔